حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا 5 لوگوں کی صحبت سے تمہیں ہمیشہ بچنا چاہیے۔ یہ 5 لوگ اتنے خطرناک لوگ ہیں کہ یہ لوگ جس راستے سے آ رہے ہوں وہ راستہ بھی چھوڑ دینا۔ لوگو، اگر تم دنیا و آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، اگر تم عزت چاہتے ہو، مقام چاہتے ہو، اللہ رسول کو راضی رکھنا چاہتے ہو، تو پھر خدا را ان 5 لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ دور دور رہنا۔ پوچھا گیا حضرت وہ 5 خطرناک لوگ کون کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نمبر 1، جھوٹے انسان کی صحبت سے ہمیشہ بچتے رہنا۔ جھوٹے انسان کی صحبت سے ہمیشہ کے لیے بچتے رہنا، کیونکہ جھوٹے کی صحبت تمہیں فریب میں مبتلا کر دے گی، تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دے گی۔ اس لیے کہ جھوٹ بڑے بڑے فساد کا سبب بنتا ہے، لڑائی جھگڑے کا سبب بنتا ہے۔ جس معاشرے میں جھوٹ پھیل جاتا ہے، جس معاشرے میں بات بات پر جھوٹ بولا جاتا ہے، وہ معاشرہ جلد تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور جب جھوٹ بولنے والے کی حقیقت لوگوں کے سامنے آتی ہے، جب جھوٹ بولنے والے کا چہرہ لوگوں کے سامنے آتا ہے، تو وہ لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے، گھٹیا ترین انسان ہو جاتا ہے، اور اسے سب سے بڑی سزا یہ ملتی ہے کہ لوگ اس کے سچ کا بھی اعتماد نہیں کرتے۔ وہ اپنا اعتماد اپنے ہاتھوں سے کھو بیٹھتا ہے، اپنا یقین اپنے ہاتھوں سے کھو بیٹھتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا شب معراج کو حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مجھے جنت کی سیر کرائی، مجھے جہنم کی سیر کرائی۔ میں نے جنت اور جہنم کا دورہ کیا۔ میں نے جہنم میں دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، ان کی زبان اتنی لمبی ہوئی پڑی ہے کہ وہ زبان کے ذریعے جہنم میں لٹکے ہوئے ہیں، جہنم میں لٹکے ہوئے ہیں، آگ میں غوطے کھا رہے ہیں۔ اتنا دردناک عذاب دیکھ کر میں نے حضرت جبریل سے پوچھا، جبریل آخر کس وجہ سے ان لوگوں کی اتنی بڑی سخت سزا دی جا رہی ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کی، آقا یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ بولا کرتے تھے، یہ جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں۔ آج یہ اپنی زبان کے ذریعے لٹکے ہوئے ہیں، اس زبان کے ذریعے لٹکے ہوئے ہیں جس زبان سے یہ لوگ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ حضرت علی نے فرمایا جھوٹ والی مرض میں مبتلا نہ ہونا، جھوٹ سے بچتے رہنا، انشاءاللہ تمہیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی، اللہ بھی راضی رہے گا، اس کا رسول بھی راضی رہے گا۔ فرمایا نمبر 2، بے وقوف انسان کی صحبت سے بچتے رہنا۔ بے وقوف انسان جس قدر تمہاری بہتری چاہے گا اس سے کہیں زیادہ تمہیں نقصان بھی پہنچائے گا، اس سے کہیں زیادہ تمہارا برا بھی چاہے گا۔ بے وقوف انسان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی تعریف خود ہی بیان کرتا رہتا ہے، وہ اپنی تعریف خود کرتا رہتا ہے، حالانکہ وہ خود اس تعریف کے قابل نہیں ہوتا، لائق نہیں ہوتا۔ جس کے سامنے وہ اپنی تعریف بیان کر رہا ہوتا ہے، اگلا بھی جانتا ہے کہ یہ اس تعریف کے قابل نہیں ہے۔ ایک بے وقوف انسان خود کو دنیا کا سب سے بڑا سمجھدار ترین انسان سمجھتا ہے، کہتا ہے میں دنیا کا سب سے بڑا سمجھدار آدمی ہوں، مجھ سے پہلے نہ کوئی سمجھدار اس دنیا میں آیا ہے اور نہ ہی تو کوئی آئے گا۔ بے وقوف انسان محنت نہیں کرتا، کام کرنے کے بجائے باتوں پر ہی بھروسہ کرتا رہتا ہے، محنت نہیں کرتا۔ اسے لگتا ہے کہ جو لوگ اس کے ساتھ ہیں محنت وہ کریں گے، پھل اسے ملے گا، حالانکہ یہ غلط سوچتا ہے۔ خدا را بے وقوف لوگوں کی صحبت میں ہرگز نہ بیٹھنا۔ اگر دنیا و آخرت میں عزت چاہتے ہو، مقام چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق برقرار رہے، نمبر 1 جھوٹے انسان سے، نمبر 2 بے وقوف انسان سے بچتے رہنا، نمبر 3 کنجوس انسان کی صحبت سے بھی بچتے رہنا، کیونکہ کنجوس انسان کی صحبت سے تمہارا قیمتی وقت ضائع ہو جائے گا، تمہارا قیمتی وقت رائے گاں چلا جائے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں نمبر 4، فرمایا بزدل انسان کی صحبت میں بھی نہ بیٹھنا، کیونکہ بزدل انسان تمہیں مزید بزدل بنا دے گا، بزدل انسان کی صحبت تمہیں کمزور کر دے گی۔ بزدل انسانوں کی صحبت میں بیٹھنے والے شخص کبھی بھی بہادر نہیں بن سکتے، بزدل انسان کی صحبت میں بیٹھنے والا شخص سر اٹھا کے نہیں چل سکتا، وہ ہر وقت کمزوری کی دلدل میں پھنسا رہتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں نمبر 5،
فرمایا خدارا بے نمازی انسان کی صحبت سے بچتے رہنا، بے نمازی انسان سے دوستی نہ لگانا، بے نمازی انسان جس راستے سے آ رہا ہو وہ راستہ بھی چھوڑ دینا، یہ انسان اتنا خطرناک انسان ہے۔ خدارا جوانو بے نمازی سردار سے بچنا، بے نمازی غلام سے بچنا، بے نمازی دوست سے بچنا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک سردار تھا، ایک غلام تھا۔ جو سردار تھا وہ بے نمازی تھا، جو غلام تھا وہ 5 وقت کا نمازی تھا۔ ایک دن یہ دونوں کہیں جا رہے تھے، جاتے جاتے غلام نے سنا اذان کی آواز آ رہی ہے۔ غلام نے کہا سردار جی آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں بیٹھیں، میں جاتا ہوں نماز پڑھ کے جلدی واپس آتا ہوں۔ سردار بے نمازی تھا، کہنے لگا اچھا جلدی آنا واپس، خود وہیں بیٹھ گیا، نماز پڑھنے نہ گیا۔ یہ غلام گیا مسجد میں، اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مسجد میں گیا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، قرآن مجید اٹھایا، پڑھنے لگ گیا۔ سارے نمازی نماز پڑھ کے واپسی کی طرف جا رہے تھے، یہ مسجد کے اندر بیٹھا قرآن مجید پڑھ رہا ہے۔ سارے نمازی نماز پڑھ کے جا رہے ہیں، باہر سردار بیٹھا انتظار کر رہا ہے۔ اور غلام کہاں مر گیا ہے؟ سارے نمازی نماز پڑھ کے گھروں کی طرف جا رہے ہیں، ہم نے آگے سفر کرنا ہے، تو کہاں مر گیا؟ کیوں باہر نہیں نکل رہا؟ جب کافی دیر ہوئی تو آخرکار سردار صاحب کو اٹھنا پڑا، مسجد میں گیا، جہاں جوتے پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہاں کھڑے ہو کے آواز دینے لگا غلام کہاں مر گیا ہے تو؟ ہم نے آگے سفر کرنا ہے، نماز پڑھنے آیا تھا، کہیں مر تو نہیں گیا؟ نماز والے نے تجھے مسجد کے اندر باندھ تو نہیں لیا؟ چل باہر نکل، ہم نے آگے سفر کرنا ہے۔ غلام کہاں مر گیا ہے؟ غلام آگے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب غلام نے بے نمازی سردار کی آواز سنی نا، وہ جوتوں والی جگہ پہ کھڑا ہو کے آواز کس رہا تھا، غلام کہاں مر گیا ہے باہر نکل، غلام کہاں مر گیا ہے باہر آ۔ آگے غلام نے قرآن مجید کو بند کیا، بند کرتے ہی اندر بیٹھ کر اس نے آواز دی سردار صاحب، سردار جی میرے آقا میں کیا کروں؟ جو خدا تجھے مسجد کے اندر نہیں آنے دیتا وہ خدا مجھے مسجد سے باہر نہیں جانے دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فرمایا نماز کے ساتھ دوستی لگانا، نماز کے ساتھ عشق کرنا، یہی نماز ہی تمہیں دنیا و آخرت میں کامیاب بنائے گی۔ اسی نماز کی وجہ سے ہی تمہیں عزت ملے گی، کامیابی ملے گی، تمہیں دنیا میں راحت ملے گی، آخرت میں سکون ملے گا تمہیں۔ فرمایا اگر دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر 5 لوگوں کی صحبت میں ہمیشہ کے لیے نہ بیٹھنا، دور دور رہنا۔ یہ 5 لوگ اتنے خطرناک لوگ ہیں، جس راستے سے یہ 5 لوگ آ رہے ہوں وہ راستہ بھی چھوڑ دینا۔ نمبر 1 جھوٹا انسان، نمبر 2 بے وقوف انسان، نمبر 3 کنجوس انسان، نمبر 4 بزدل انسان، نمبر 5 بے نمازی انسان۔